عثمانیہ ادارہ ہر آنکھ کا تارا۔ الحمد للہ وکفى والصلاة والسلام على سید الرسل وخاتم الانبیاء اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم يا أيها الذين آمنوا لا تلهكم أموالكم ولا أولادكم عن ذكر الله ومن يفعل ذلك فأولئك هم الخاسرون وأنفقوا مما رزقناكم من قبل أن يأتي أحدكم الموت فيقول رب لولا أخرتني إلى أجل قريب فأصدق وأكن من الصالحين ولن يؤخر الله نفسا إذا جاء أجلها والله خبير بما تعملون صدق الله مولانا العظيم اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد وعلى آل سيدنا ومولانا محمد وبارك وسلم۔ محترم و معزز سامعین، بزرگوں، دوستوں اور عزیزوں، اٹھائیسویں پارے میں سے سورۃ المنافقون کی آخری 3 آیتیں تلاوت کی ہیں، جس میں اللہ تعالی اپنے ایماندار بندوں کو خطاب فرما رہے ہیں۔ بڑی شفقت کا اور پیار کا خطاب ہے، جس پیار سے اللہ تعالیٰ اپنے بندوں سے مخاطب ہیں، اسی طرح ہم بندوں کو بھی اللہ تعالیٰ کے خطاب کو محبت کے ساتھ سننا چاہیے، اس پر غور کرنا چاہیے اور اس کو عمل میں لانا چاہیے۔ اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں لا تلہکم اموالکم ولا اولادکم عن ذکر اللہ۔ لوگوں، ایمان والوں، تمہیں تمہاری اولاد اور تمہارے مال اللہ کے ذکر سے غافل نہ کریں، سست نہ کریں۔ اللہ کے ذکر سے غافل نہ کریں۔ یہ 2 چیزیں ہی ہیں جس کی وجہ سے انسان غافل ہو جاتا ہے، اپنے مقصد کو بھول جاتا ہے، ان 2 چیزوں میں لگا رہتا ہے، وہ ہے مال اور اولاد۔ جو غریب لوگ ہیں وہ بھی کہتے ہیں ہم نے اپنے بیوی بچوں کا پیٹ پالنا ہے، ہمارے پاس فرصت نہیں نماز پڑھنے کی، تلاوت کرنے کی،
حج کرنے کی، جہاد کرنے کی، روزہ رکھنے کی فرصت نہیں، ہم ان کا پیٹ پالیں یا ہم یہ نیکیاں کریں۔ اور جو امیر آدمی ہیں ان کے پاس مال زیادہ ہے، وہ اپنے پہلے مال کی حفاظت کرنے اور اس مال کو بڑھانے کی فکر میں رہتے ہیں کہ ہمارے پاس اتنا مال ہے، ہم اس کو بڑھا کر دوگنا کر سکتے ہیں، چگنا کر سکتے ہیں۔ تو اس مال کے بڑھانے کی خاطر اس کو عبادات کی فرصت نہیں ملتی۔ بہت سے لوگ دیکھیں روزے کے وقت، سحری کے وقت، رمضان کے علاوہ بھی اٹھ کر مارکیٹ میں جایا کرتے تھے۔ اب تو اتفاقی بات ہے نا، کچھ پابندیاں ہیں، ورنہ کئی آدمی ہمارے علم میں ہیں، ان سے پوچھا گیا بھائی سویرے والی نماز، کہتے ہیں نماز ہم جا کر مارکیٹ میں پڑھتے ہیں۔ تو مارکیٹ میں نماز پڑھنے کے لیے جلدی اٹھ جاتا ہے، لیکن جس دن چھٹی ہوتی ہے اب مارکیٹ میں نہیں جانا، پھر اس کی جاگ ہی نہیں کھلتی، پھر بھی مسجد میں نہیں آ رہا، اس واسطے کہ وہ اپنے مقصد کو بھولا ہوا ہے کہ میں پیدا کیوں ہوا ہوں، میرا مقصد دنیا میں آنے کا کیا ہے۔ ان چیزوں سے وہ پہلو تہی کرتا ہے اور دنیا جو حاضر ہے اس کی طرف توجہ کرتا ہے۔ تو اللہ تعالیٰ منع فرما رہے ہیں، لا تلہکم اموالکم ولا اولادکم۔ اس طرح یہ اولاد سے مراد صرف بچے نہیں، سب رشتہ دار جو بھی رکاوٹ بنے، بیوی بھی ہو سکتی ہے، ماں باپ بھی ہو سکتے ہیں، اولاد بھی ہو سکتی ہے، لیکن زیادہ تر اولاد ہے وہ ایسے مطالبے کر دیتی ہے جس سے انسان کم پورا کرنے سے قاصر ہوتا ہے، وہ زیادہ زور دیتے ہیں، پھر اپنی اولاد، بیوی، بچوں، والدین کی خوش نودی کے لیے پھر وہ حلال حرام کی پرواہ نہیں کرتا۔ رشوت آتی ہے تو آنے دے، دھوکے کے ساتھ مال آتا ہے تو آنے دے، سود کے ساتھ آتا ہے تو آنے دے، بچے تو خوش ہو جائیں گے، کوٹھی تو بن جائے گی، کار تو بن جائے گی۔ ایک کار لی، وہ کہتے ہیں جناب یہ ہم 4 بچے ہیں تو ہمارے لیے ہر ایک کے لیے وکھری وکھری کار ہونی چاہیے۔ پھر اس مصیبت میں لگ جاتا ہے، ایک کار بنا لی، اب دوسری بنانی ہے تو کیسے بنائے، پھر تیسری بنانی ہے وہ کیسے بنائے، پھر اس کے لیے حلال حرام کی پرواہ نہیں رہتی۔ اس واسطے اللہ تعالیٰ نے ان دونوں چیزوں کا نام لیا۔ تمہاری اولاد یعنی تمام رشتہ دار جو بھی رکاوٹ بنے دین پر عمل کرنے سے، وہ تمہیں غافل نہ کرے۔ تمہارا مال کم ہے یا زیادہ، تمہیں اپنے مقصد سے غافل نہ کرے۔ اللہ تعالیٰ نے ایک لفظ بولا ہے، ان ذکر اللہ، تمہاری اولاد، تمہارا مال تمہیں اللہ کے ذکر سے غافل نہ کرے۔ یہ ذکر کا لفظ ایسا ہے جو پورے دین کو سمیٹ لیتا ہے۔ نماز پڑھے تو وہ بھی ایک ذکر ہے،
اللہ تعالیٰ نے موسیٰ علیہ السلام سے فرمایا اقم الصلاۃ لذکری، نماز پڑھے میرے ذکر کے لیے۔ تو معلوم ہوا نماز ہی ذکر ہے، تلاوت بھی ذکر ہے۔ انا نحن نزلنا الذکر وانا لہ لحافظون، ہم نے ذکر کو یعنی قرآن پاک کو اتارا ہے، تو یہ ذکر ہے، اس کی تلاوت کرنا ذکر ہے، اللہ کی یاد ہے، اللہ کے احکام ہے، اس میں اللہ کی شفقتوں کا بیان ہے، اللہ تعالیٰ کی ناراضگی کے مواقع بیان کیے گئے کہ اللہ تعالیٰ کس کام سے ناراض ہوتے ہیں۔ تو قرآن پاک ذکر، روزہ ذکر، جہاد ذکر، حج ذکر، جس عبادت کو ملے وہ ذکر میں آتا ہے۔ تو اس واسطے اللہ تعالیٰ نے ایک لفظ بول کر پورے دین کی طرف متوجہ کر دیا کہ تمہیں تمہاری اولاد اور تمہارا مال اللہ کے ذکر سے یعنی پورے دین سے غافل نہ کریں۔ تمہارا مقصد آنے کا وَمَا خَلَقْتُ الْجِنَّ وَالْإِنسَ إِلَّا لِيَعْبُدُونَ، ہم نے جنوں اور انسانوں کو اپنی عبادت کے لیے ہی پیدا کیا ہے۔ یہ عربی والے جانتے ہیں حصر ہے، اور ہر زبان میں ایک حصر ہوتی ہے۔ تو ذکر کے لیے پیدا کیا ہے، عبادت کے لیے پیدا کیا ہے، تو اس عبادت میں لگنا چاہیے، اس سے غافل نہیں ہونا چاہیے۔ تو کتنا ذکر کرے؟ یا ایھا الذین آمنوا اذکروا اللہ ذکرا کثیرا، ایمان والو اللہ کا ذکر کرو، بہت زیادہ ذکر زیادہ کرو، یعنی کس سے؟ سب چیزوں سے زیادہ اللہ کا ذکر ہونا چاہیے۔ ذکر نصف سے جب زیادہ کام کیا جائے تو اس کو زیادہ کہتے ہیں۔ 12 گھنٹے کا دن ہے تو اگر 6 گھنٹے کام کرے تو یہ زیادہ نہیں ہے، نصف ہے۔ 6 سے زیادہ 7، 8، 9 گھنٹے کام کرے تو اب یہ زیادہ ہے۔ تو اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں دنیا کے کام بھی کرو، تم نے کھانا بھی ہے، پینا بھی ہے، پہننا بھی ہے، رہنا بھی ہے، یہ سارے کام سے ہم روکتے نہیں ہیں، یہ بھی کرو، لیکن ساتھ میرا ذکر بھی کرو۔ ذکر کی ساری صورتیں بتا دی، اور فرمایا یہ جو دنیا کے کام جن کو تم سمجھتے ہو، اگر ان کو بھی تم میرے محبوب کی سنت کے مطابق کرو گے تو یہ بھی ذکر میں آ جائے گا۔ دنیا کے کام، دکان پہ بیٹھتا ہے تو دکان کو اصول شریعہ کے مطابق چلاتا ہے، تجارت کرتا ہے تو اصول شریعہ کے مطابق کرتا ہے، زراعت کرتا ہے تو اصول شریعت کے مطابق کرتا ہے۔ اب یہ زراعت بھی، اس کی مزدوری بھی، اس کی تجارت بھی، اس کی دکانداری بھی یہ ذکر میں آ جائے گی، یہ سنت میں آ جائے گی، اس کو ثواب ملے گا۔ دیکھو ہم اپنی ضرورت کے لیے بیت الخلاء میں جاتے ہیں، اگر سنت کے مطابق پہلے بایاں پاؤں اندر رکھیں، دعا پڑھ کے جائیں، اور بائیں ہاتھ سے اپنا سنجا کریں، فارغ ہو کر پھر دایاں پاؤں پہلے باہر نکالیں اور دعا بھی پڑھیں، تو اب یہ اپنی ضرورت پوری کرنے گیا تھا، لیکن یہ اس کو آنے جانے کا ثواب ملے گا، یہ سنت کے مطابق اس نے کام کیا۔
تو جب استنجا کرنا یہ نیکی کا باعث بنتا ہے تو پھر دکانداری کیوں نہیں بنتی، مزدوری کیوں نہیں بنتی، زراعت کیوں نہیں بنتی؟ یہ ساری چیزیں پھر یہ بن سکتی ہیں کیا؟ یہ شریعت کے مطابق کرے تو عبادت بن جائے گی، یہ سنت بن جائے گی۔ اور اگر کوئی عبادت کو، نماز کو شریعت کے مطابق نہ ادا کرے تو اب یہ نماز عبادت نہیں رہے گی۔ 2 رکعت ابھی فرض پڑھنے، کوئی 3 پڑھ لے، 4 پڑھے، اب اس کے وہ 2 فرض بھی نہیں ہوں گے، اس نے شریعت کے خلاف کیا ہے اور یہ مجرم ہوگا۔ فویل للمصلین الذین هم عن صلاتهم ساہون، اللہ تعالیٰ فرما رہے ان بندوں کے لیے ہلاکت ہے، ان نمازیوں کے لیے ہلاکت ہے جو اپنی نماز سے بے خبر ہیں، آئے بس پتہ ہی کوئی نہیں، یوں ہاتھ ڈالا کھڑے ہیں، سوچتے اور کچھ ہے، پتہ ہی نہیں، سلام پھر گیا چلا گیا۔ منافق بھی ایسا کرتے تھے، اور کوئی مومن ہے مخلص ہے بے شک، لیکن وہ توجہ نہیں کرتا، اس کو اپنے کام کی پڑی ہے، نماز بھی پڑھ لیا، نماز بھی ہو جائے گی اور حساب دکان کا بھی ہو جائے گا، دوسری تیسری چیزیں بھی سوچ لیں گے۔ یہ غفلت، بے پرواہی، پھر پتہ نہیں چلتا کتنی رکعتیں میں نے پڑھی ہیں، کتنی نہیں پڑھی، کیا پڑھا ہے، کیا نہیں پڑھا، تو مشکل پیدا ہو جائے گی۔ تو عبادت بھی سنت کے مطابق ہو، دنیا کا کام بھی سنت کے مطابق ہو، تو پھر یہ ہر ایک پر ثواب ملے گا، ہر ایک پر ثواب ملے گا۔ تو اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں لا تلہکم اموالکم ولا اولادکم عن ذکر اللہ، او ایمان والو تمہاری اولاد، تمہارا مال تمہیں غافل نہ کرے اللہ کی یاد سے۔ وَمَن يَفْعَلْ ذَلِكَ فَأُولَٰئِكَ هُمُ الْخَاسِرُونَ، اور جو غافل ہو گیا، جو بے پرواہ ہو گیا، جس نے توجہ نہیں کی، تو وہ نقصان اٹھانے والا ہے۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں وہ نقصان اٹھانے والے، وہ ہیں بھی یہی نقصان اٹھانے والے ہیں۔ کیسا اللہ؟ فَأُولَٰئِكَ هُمُ الْخَاسِرُونَ، یہی لوگ ہیں نقصان اٹھانے والے۔ یہ تو عام ذکر کا حکم تھا، آگے خاص ذکر وَأَنفِقُوا مِمَّا رَزَقْنَاكُم مِّن قَبْلُ، اور تم خرچ کرو، خرچ کرو اس سے پہلے کہ تم میں سے کسی کی موت آ جائے، موت کا ٹائم آ جائے، فرشتے جان نکالے کے لیے آئیں اور یہ کہے جی تھوڑی سی مہلت دے دو۔ اب تک جو 60 سال کا، 70 سال کا، 90 سال کا ہو گیا ہے، تو یہ مہلت نہیں دی گئی تھی، کماتا ہی رہا ہے، جمع ہی کرتا رہا ہے، گن گن کے رکھتا رہا ہے۔ اب جب موت کا فرشتہ آ گیا اور تیری جان نکالنے کے لیے اب کہتا ہے مجھے مہلت، یہ سن لے وَلَن يُؤَخِّرَ اللَّهُ نَفْسًا إِذَا جَاءَ أَجَلُهَا، جب ٹائم آ گیا موت کا تو اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں ہم ایک لمحہ بھی آگے پیچھے نہیں کریں گے۔ فَإِذَا جَاءَ أَجَلُهُمْ لَا يَسْتَأْخِرُونَ سَاعَةً وَلَا يَسْتَقْدِمُونَ، جب موت کا یا عذاب کا کسی بھی کام کا ٹائم آ جاتا ہے تو اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں ہم مؤخر نہیں کرتے، کوئی چیخے چلائے خوش ہو جو کچھ بھی ہو ہم اس کو مؤخر نہیں کریں گے، نہ پہلے وہ مانگتا رہے مجھے عذاب آ جائے، مجھ پر فلاں ہو جائے فلاں ہو جائے، تو ہم اس کے چیخنے چلانے سے، مانگنے سے اس کو پہلے نہیں عذاب دیں گے، پہلے موت نہیں دیں گے، اس کا جو وقت مقرر ہے، اور جب وقت آ جائے تو پھر کہے کہ مجھے تھوڑی سی مہلت دے دے، پھر ہم مہلت بھی نہیں دیں گے۔ تو اس واسطے آج کے اس جو ہے تقریر کے اندر اللہ کا خطاب ہے کہ ذکر سے تمہیں مال اور اولاد غافل نہ کریں، جو غافل ہو گیا وہ نقصان میں ہو گیا، اور جو اللہ نے ہم فرماتا ہے میں نے دیا اس میں سے موت کے آنے سے پہلے خرچ کر لو، اگر خرچ نہ کیا بعد میں تم کہو گے بھی تو مہلت نہیں ملے گی، کیونکہ جو ٹائم مقرر ہے اس سے آگے پیچھے نہیں ہوتے۔ اللہ تعالی ہم سب کو عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔